بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس السادس عشر 16واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے حل لغات حل کرتے ہیں، اس کے بعد الفاظ کے معنی پڑھنے کے بعد تمرین اور ترجمہ کرتے ہیں، پھر تمرین کو اچھی طریقے سے حل کرتے ہیں۔ تو آئیے اسی طریقے کو جاری رکھتے ہوئے سب سے پہلے حل لغات حل کرتے ہیں۔ زیارتن معنی ہوتا ہے ملاقات۔ زیارتن ملاقات، یہ زارہ یزور زیارت، باب نصرہ ینصرو سے ہے زیارت، مصدر ہے ملاقات، اور یہ ثلاثی مجرد میں باب نصرہ سے ہے، اور ہفت اقسام میں اجوف وابی ہے، مادہ اس کا زا واو را ہے۔ یسلم، سلم یسلم، وہ سلام کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ثلاثی مزید فی میں باب تفعیل سے ہے، مادہ اس کا سین لام ہے، ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ یصافح، فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ مصافحہ کرتا ہے، ثلاثی مزید فی میں باب مفعلت سے ہے، مادہ اس کا صاد فاحہ ہے، ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ یعانق، فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ گلے ملتا ہے، صحیح ہے، ثلاثی مزید فی میں باب مفعلت سے ہے، ہفت اقسام میں صحیح ہے، مادہ اس کا عین نون قاف ہے۔ مع معنی ہوتا ہے ساتھ، اندہ کی طرح۔ یزور، فعل مضارع واحد مذکر غائب، ملاقات کرتا ہے۔ کیف انت، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ کیف یہ جو ہے استفہام ہے اور خبر مقدم بنا کرتا ہے، اور انت یہ مبتدا مؤخر ہوا کرتا ہے۔ سلم، فعل امر واحد مذکر حاضر، سلام کرو۔ اب آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ زیارت معنی زیارت، ملاقات۔ زیارت الاصدقاء، اصدقاء صدیق کی جمع، زیارت الاصدقاء مرکب اضافی، دوستوں کی ملاقات۔ اب دیکھیں، زید یسلم، سامنے ایک تصویر میں بچہ ہے جو ہاتھ رکھ کر کے یہ سلام کر رہا ہے۔ زید یسلم، زید سلام کرتا ہے۔ زید مبتدا، یسلم فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہے زاہد یصافح مع صدیقہ، ایک لڑکا ہے سامنے تصویر میں جو اپنے دوست سے مصافحہ کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے۔ زاہد یصافح، مصافحہ کرتا ہے، مع ساتھ، اپنے صدیقی اپنے دوست کے ساتھ۔ زاہد اپنے دوست کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ کا سی سے ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ زاہد اپنے دوست سے مصافحہ کرتا ہے۔ زاہد مبتدا، یصافح فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، مع مضاف صدیقہ مرکب اضافی ہو کر کے مضافلے، مع مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے مفعول فی، زمان کے دان میں ہوتا ہے اندہ کے معنی میں، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا اصافح مع صدیقی، انا میں، اصافح مصافحہ کرتا ہوں، مع ساتھ، صدیقی اپنے دوست کے، میں اپنے دوست کے ساتھ مصافحہ کرتا ہوں، یا میں اپنے دوست سے مصافحہ کرتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اصافح فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، مع مضاف صدیقی مرکب اضافی ہو کر مضافلے، مع مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَأَنْتَ تُصَافِحُ مَعَ صَدِيقِكَ، اگر پہلے والے سے اس کو جوڑیں تو اس کو پہلے والے کو پورے جملے کو معطوف علیہ بنائیں اور بعد والے کو معطوف بنا دیں، اور اگر اس کو ایسی رہنے تو واو کو حرف عطف الگ کر دیں گے۔ وَأَنْتَ، اور آپ، تُصَافِحُ مصافحہ کرتے ہیں، مع صدیقی کا اپنے دوست کے ساتھ، اور آپ اپنے دوست کے ساتھ اپنے دوست سے مصافحہ کرتے ہیں۔ واو حرف عطف، انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تصافح فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، مع مضاف صدیقی کا مرکب اضافی ہو کر کے مضافل مع کا، مع مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے
مفعول فی تصافیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صدیقی یصافحنی، صدیقی میرا دوست، یصافح وہ مصافحہ کرتا ہے، نی مجھ سے، میرا دوست مجھ سے مصافحہ کرتا ہے۔ صدیقی مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا، یصافح فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وصدیقک یصافح معک، وصدیقک اور تمہارا دوست، یصافح مصافحہ کرتا ہے، معک تمہارے ساتھ، اور تمہارا دوست تمہارے ساتھ مصافحہ کرتا ہے اور تم سے مصافحہ کرتا ہے۔ واو حرف عطف، صدیقک مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یصافح فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، مع مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، محلا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صدیقہ یصافح معہ، صدیقہ اس کا دوست، یصافح مصافحہ کرتا ہے، معہ اس کے ساتھ، اس کا دوست اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے یا اس سے مصافحہ کرتا ہے۔ صدیقہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یصافح فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، معہ مرکب اضافی ہو کر کے مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وصدیقک یصافح معیہ، وصدیقک اور آپ کا دوست، یصافح مصافحہ کرتا ہے، معیہ آپ کے ساتھ، اور آپ کا دوست آپ کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے۔ واو حرف عطف، صدیقک مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یصافح فعل، ہوا پوشیدہ فاعل، فعل مضارع صیغہ مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، معیہ مع مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سامنے ایک تصویر میں ایک بچہ ایک دوسرے سے گلے مل رہا ہے، تو دیکھیں، شاہد یعانق مع ساجد، شاہد یعانق گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، مع ساجد ساجد کے ساتھ، گلے ملتا ہے ساجد کے ساتھ، شاہد ساجد سے گلے ملتا ہے، ساجد کے ساتھ گلے ملتا ہے۔ شاہد مبتدا، یعانق فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، مع مضاف، ساجد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عتیق یعانق مع صدیقی، عتیق نام، یعانق معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، مع صدیقی مع من ساتھ، صدیق اپنے دوست کے ساتھ، عتیق اپنے دوست کے ساتھ گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے۔ عتیق مبتدا، یعانق فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، مع مضاف، صدیقی مرکب اضافی ہو کر کے مضاف الیہ، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وصدیقہ یعانق معہ، وصدیق اور اس کا دوست، یعانق معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، معہ اس کے ساتھ، اور اس کا دوست اس کے ساتھ گلے ملتا ہے۔ وصدیقہ وحرف عطف، صدیقہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یعانق فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، معہ مرکب اضافی ہو کر کے مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر صدیق مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لعیق یسلم، یہ سامنے ایک تصویر میں بچہ سلام کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے لعیق یسلم، لعیق سلام کرتا ہے، لعیق مبتدا، یسلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا اسلم، انا میں، اسلم سلام کرتا ہوں، انا اسلم میں سلام کرتا ہوں،
انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اسلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت تسلم، انت ضمیر، انت تم سلام کرتے ہو، تسلم سلام کرتے ہو، تم سلام کرتے ہو۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تسلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہوا یسلم، ہوا مانے وہ، یسلم سلام کرتا ہے، وہ سلام کرتا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یسلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سلم فعل امر ہے، سلم تم سلام کرو، فعل امر واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، انشائیہ کیونکہ یہ فعل امر ہے۔ انا اسلم، انا من میں، اسلم سلام کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اسلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، ہوا انا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے کیف انت، کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں۔ کیف یہ اس میں استفہام خبر مقدم، انت ضمیر یہ مبتدا مؤخر، کیف اس میں استفہام خبر مقدم اور انتا یہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ کیوں؟ کیونکہ یہ اس اسما میں سے ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ استفہام کی اقسام میں سے۔ کیفہ یہ خبر مقدم ہوا کرتا ہے، کیفہ جو کہ ذات کے قبیل سے نہیں ہے، یہ ذات ہی مبتدا بنتی ہے، یعنی ایسی چیز مبتدا بنتی ہے جو ذات ہو، اور کیفہ یہ ذات نہیں ہے اس لیے مبتدا بھی نہیں بنے گا۔ انا بخیرن، انا بخیرن میں خیریت سے ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، بارف جار خیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ظرف مستقر ہوا۔ ثابتن یا کائنن اسم فاعل کا ہوا پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم یہاں پہلی مرتبہ ظرف مستقر کی ترکیب کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگے تو ہم یہ بتا دیں کہ ظرف مستقر وہاں بنتا ہے جبکہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو۔ تو یہاں دیکھیں بخیرن کو جار مجرور ہو کر کے اس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل ہے ہی نہیں، بلکہ ایک انا ضمیر مبتدا ہے۔ تو اب جب یہاں کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو متعلق کرنے کے لیے ایک ہمیں فعل محذوف کو ماننا پڑتا ہے جو ہم نے ثابتن نکالا، تو اسی فعل محذوف کو متعلق سے نکالنے کی وجہ سے اس کو بناتے ہیں ہم ظرف مستقر۔ تو جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو وہاں ظرف لغ ہوتا ہے، جیسے کتبت بالقلم میں کہیں گے ہم یہ کہ بالقلم یہ ظرف لغ ہے کیونکہ اس کا متعلق کتبت عبارت میں موجود ہے، تو یہ متعلق عبارت میں موجود ہے۔ اور اس کا بخیرن کو یہاں جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بنائیں گے کیونکہ اس کا متعلق جو عبارت میں موجود نہیں ہے۔ والحمدللہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف الحمد یہ ضمیر الحمد مبتدا اور للہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، یہاں پر بھی ثابت نکلے گا، الحمد ثابت للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتن اسم فاعل، ہوا پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کیفا صدیقو کا، کیفا صدیقو کا، کیفا معنی کیسا، صدیقو آپ کا دوست کیسے ہے۔ کیفا خبر مقدم، اس میں استفہام صدیقو کا مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، اسمیہ کیونکہ اسم ہے اور انشائیہ کیونکہ یہ استفہام کی اقسام میں سے ہیں۔ سوال یہ ہے ہوا بخیرن، ہوا وہ بخیرن خیریت سے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، بخیرن جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتن اسم فاعل کا، ہوا اسم فاعل اور اسم فاعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل،
اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والحمدللہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ یہ اوپر ترکیب ہم نے اس کی کر دی۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، سبق نمبر 16۔ اب آئیے سبق نمبر 16 کے تحت جو تمرین ہے، تمرین الدرس السادس عشر، 16ویں سبق کی تمرین۔ تو اس تمرین کو حل کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہیں جہاں سوالیہ ہوں گے ان سوالیہ جملوں کے ہمیں جواب دینے ہیں، اور جہاں نہیں ہوں گے وہاں صرف ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیں، حل یزور صدیقک، یہ عبارت کو دیکھتے ہوئے آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ حل مانے کیا؟ یزور ملاقات کرتا ہے، صدیقک اپنے دوست سے، کیا وہ اپنے صدیقک تمہارے دوست ہیں، کیا وہ تمہارے دوست سے ملاقات کرتا ہے؟ تو اگر کرتا ہے تو آپ جواب دیں گے نعم یزور صدیقی، ہاں وہ میرے دوست سے ملاقات کرتا ہے۔ نعم، نعم جی ہاں، یزور صدیقی۔ آگے سامنے ہے وَهَلْ يَزُورُهُ صَدِيقُكَ، اب یہاں صدیقُ کا یزور کا فاعل ہے تو، اور ہو ضمیر مفعول ہے۔ وَهَلْ اور کیا، یزورُهُ صدیقُکَ اور کیا تمہارا دوست اس سے ملاقات کرتا ہے، اور کیا تمہارا دوست اس سے ملاقات کرتا ہے؟ تو اگر کرتا ہے تو کہیں گے نعم جی ہاں، یزور نعم ہاں، یزورہ صدیقی، یعنی میرا دوست اس سے ملاقات کرتا ہے۔ نعم یزورہ صدیقی، میرا دوست اس سے ملاقات کرتا ہے۔ آگے ہے وَهَلْ يَزُورُ صَدِيقَهُ، حل مانے کیا، یزور وہ ملاقات کرتا ہے، صدیقہ اپنے دوست سے، تو صدیقہ یہ مفعول ہے اس کا، کیا وہ اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے؟ تو جواب دیں گے نعم جی ہاں، یزور نعم ہاں، یزور صدیقہ جی ہاں وہ اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے۔ وَهَلْ يَزُورُهُ صَدِيقُهُ، اب یہاں پر جو ہے جو پہلے میں صدیق مفعول تھا، اب یہاں یہ فاعل ہے اس کا، اور ہو ضمیر مفعول ہے، اور کیا اس کا دوست اس سے ملاقات کرتا ہے؟ تو اور کیا اس کا دوست اس سے ملاقات کرتا ہے؟ تو اب جواب دیں گے نعم جی ہاں، یزورہ صدیقہ، یزورہ صدیقہ جی ہاں اس کا دوست سے ملاقات کرتا ہے۔ آگے ہے حل یسلم زید اباہ، تو یہ سوال جو ہے اس طرح سے ہمیں اس کو جواب نام کر کے ہی دینا ہوں گے، کیونکہ دوست ہوتا ہی ہے تو دوست سے ملاقات ہی کی جاتی ہے، والد ہوتے ہی ہیں کہ ان کو سلام کیا جاتا ہے، تو لا کا ذریعے جواب نہیں دیں گے۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ نہ کرتا ہو تو اپنا نفی کا والا جملہ بھی بنا سکتا ہے اس میں۔ وَهَلْ يُسَلِّمُ زَيْدٌ أَبَاهُ، کیا زید اپنے والد کو سلام کرتا ہے؟ یسلم زید اور اباہ یہ مفعول ہے، کیا زید اپنے والد کو سلام کرتا ہے؟ تو جواب ہوگا نعم جی ہاں، یسلم زید اباہ، ہاں زید اپنے والد کو سلام کرتا ہے۔ حل یسلم حامد امہ، کیا حامد اپنی ماں کو سلام کرتا ہے؟ جواب ہوگا نعم جی ہاں، یسلم حامد امہ، حامد اپنی ماں کو سلام کرتا ہے۔ آگے ہے حل تسلم ابا کا، حل مانے کیا، تسلم تم سلام کرتے ہو، ابا کا اپنے والد کو، کیا تم اپنے والد کو سلام کرتے ہو؟ جواب ہوگا نعم جی ہاں، اسلم ابھی، اسلم تسلم کا جواب میں جب کہے گا میں سلام کرتا ہوں، میں اپنے والد کو سلام کرتا ہوں، یہ بنے گا تو اسلم ابھی، میں اپنے والد کو سلام کرتا ہوں۔ حل تسلم، کیا آپ سلام کرتے ہو؟ تو جواب دیں گے نعم اسلم، ہاں میں سلام کرتا ہوں۔ پھر آگے ہے حل یصافح طارق مع صدیقہ، حل مانے کیا، یصافح مصافحہ کرتا ہے طارق، طارق مع مانے ساتھ، صدیقی اپنے دوست کے ساتھ، کیا طارق اپنے دوست کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے؟ حل حرف استفہام، تو یہ جواب ہوگا اس کا نعم یصافح طارق مع صدیقہ، ہاں طارق اپنے دوست کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے۔ آگے حل یصافح مع طارق صدیقہ، کیا طارق کے ساتھ، اب صدیقہ اس کا فاعل ہے، کیا اس کا دوست، کیا طارق کے ساتھ اس کا دوست مصافحہ کرتا ہے؟ کیا طارق سے اس کا دوست مصافحہ کرتا ہے؟ تو جواب ہوگا نعم یصافح
ما طارق صدیق، نام یہی سیم رکھ دیں گے، نام یصافح ما طارق صدیق، ہاں طارق کے ساتھ اس کا دوست مصافحہ کرتا ہے۔ اب سامنے ایک بچہ ہے جو الطفل اور خالی جگہ اس کو فل کرنا ہے آپ کو۔ خالی جگہ میں دیکھیں کہ یہ بچہ جو ہے سلام کر رہا ہے، کس کو؟ کوئی اپنے اس کے والد ہیں۔ تو اب دیکھیے، اب یہاں رکھنا الطفل یسلم اباہ، الطفل یسلم اباہ، بچہ اپنے والد کو سلام کرتا ہے۔ پھر ایک بچہ ہے جو مصافحہ کر رہا ہے، کس سے؟ اپنے والد سے۔ تو اب کہیں گے الطفل یصافح، الطفل یصافح مع ابیہ، الطفل یصافح مع ابیہ، بچہ اپنے والد کے ساتھ اپنے والد سے مصافحہ کرتا ہے۔ آگے ہے هل انت تعانق صدیقہ کا، حل مانے کیا، انتا تم، تعانق معانقہ کرتے ہو، گلے ملتے ہو، صدیقہ کا اپنے دوست سے، کیا آپ اپنے دوست سے گلے ملتے ہو؟ تو اب اس کا جواب ہوگا اگر گلے ملتا ہے، نعم انا اعانق صدیقی، نعم انا اعانق صدیقی، میں اپنے دوست سے گلے ملتا ہوں۔ وَهَلْ هُوَ يُعَانِقُكَ، اور کیا وہ تم سے گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے؟ تو جواب ہوگا نعم، جی ہاں، ہوا یعانقنی، ہوا یعانقنی، وہ بھی مجھ سے گلے ملتا ہے۔ هل تعانق اباک، کیا تم اپنے والد سے معانقہ کرتے ہو، گلے ملتے ہو؟ جواب ہوگا نعم، جی ہاں، اعانق ابی، میں اپنے والد سے گلے ملتا ہوں، والد سے ملتا ہوں۔ پھر آگے حل تصافح اباک، کیا آپ اپنے والد سے مصافحہ کرتے ہو، اپنے والد سے مصافحہ کرتے ہو؟ تو جواب ہوگا نعم اصافح ابی، نعم اصافح ابی، میں اپنے والد سے مصافحہ کرتا ہوں۔ ماں بھی آتا ہے اس کے ساتھ، اور ماں بھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے، نعم اصافح ابی۔ یہ ہمارے اس تمرین جو اور سبق کے ساتھ اس کے اندر جو جملے تھے، ان کی جملوں کے کچھ تمرینوں کے سوال کے جواب عربی میں دینے تھے، اور کہیں اکثر جواب دینے تھے۔ اب آئیے یہاں پر اردو سے عربی جو ہے اس کو بنائیں۔ اس کے اندر جملے اردو سے عربی تمرین کو دیکھتے ہوئے آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جملہ ہے سلام کرو، سلام کرو فعل امر ہے تو کہیں گے سلم، سلم سلام کرو۔ نمبر 2، کیا تم اپنے دوست سے مصافحہ کرتے ہو؟ کیا کی عربی حل تصافحو، تم مصافحہ کرتے ہو اپنے دوست سے، یعنی ساتھ کا ترجمہ سے کرتے ہیں، کیا تم اپنے دوست سے مصافحہ کرتے ہو؟ حل تصافحو مع صدیقی کا، حل تصافحو مع صدیقی کا۔ نمبر 3، جی ہاں، نعم، میں اپنے دوست سے مصافحہ کرتا ہوں، میں مصافحہ کرتا ہوں، اصافحو، اپنے دوست سے، مع صدیقی، نعم اصافحو مع صدیقی۔ نمبر 4، کیا طارق اپنے دوست سے گلے ملتا ہے؟ کیا طارق اپنے دوست سے گلے ملتا ہے؟ کیا کی عربی حل، اور گلے ملتا ہے اس کی عربی لائیں گے یعانق، یعانق، حل یعانق طارق مع صدیقہ، یا صرف معنی لائیں گے یہاں صدیقہ، حل طارق، حل یعانق طارق صدیقہ۔ اب حل طارق، حل یعانق طارق صدیقہ، کیا طارق اپنے دوست سے گلے ملتا ہے؟ کیا تم اپنے دوست سے گلے ملتے ہو؟ کیا تم اپنے دوست سے گلے ملتے ہو؟ اب یہاں پر کیا کی عربی حل، اور تم گلے ملتے ہو، تعانق، گلے ملتے ہو اپنے دوست سے، صدیقہ کا، صدیقہ کا، حل تعانق صدیقہ کا، حل تعانق صدیقہ کا، حل تعانق صدیقہ کا، اور یہاں اس سے پہلے انت بھی لے آتے ہیں، حل انت تعانق صدیقہ کا۔ نمبر 6 جملہ ہے کیا وہ اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے؟ ملاقات کرنے کی، زار یزور زیارت، تو اب یہاں ہوگا حل ہوا بھی لا سکتے ہیں، حل ہوا یزور صدیقہ، کیا وہ اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے؟ حل ہوا یزور صدیقہ، اپنے دوست، اور ایک اس طور حل یزور صدیقہ، کیا وہ اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے؟ پھر آگے ہے 7 جملہ، میں اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہوں،
میں اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہوں، میں ملاقات کرتا ہوں، ازورو اپنے دوست سے، صدیقی میں ازورو صدیقی میں اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہوں۔ نمبر 8، حمید اپنے دوست کو سلام کرتا ہے، حمید یسلم یسلم حمید سلام کرتا ہے صدیقہ، یسلم حمید صدیقہ، یسلم حمید صدیقہ، اور پھر اسی میں ہے اور اس کا دوست اسے سلام کرتا ہے، یسلم حمید صدیقہ اور اس کا دوست، و صدیقہ اور اس کا دوست، و صدیقہ اسے سلام کرتا ہے، و صدیقہ یسلمہ، و صدیقہ یسلمہ۔ اب پورا جملہ بنے گا یسلم حمید صدیقہ و صدیقہ یسلمہ، یسلمہ و صدیقہ یسلمہ اور اس کا دوست اسے سلام کرتا ہے، و صدیقہ یسلمہ۔ نمبر 9 ہے، کیا سلیم اپنے دوست سے مصافحہ کرتا ہے؟ حل مانے کیا کیا بھی حل یصافح سلام صافحہ کرتا ہے سلیم، حل یصافح سلیم اپنے دوست سے مع صدیقی، حل یصافح سلیم مع صدیقہ۔ نمبر 10 ہے، بچہ اپنے باپ کو سلام کرتا ہے، الطفل بچہ، یسلم سلام کرتا ہے، اباہ اپنے باپ، الطفل یسلم اباہ بچہ اپنے باپ کو سلام کرتا ہے۔ نمبر 11، بچہ اپنی ماں سے گلے ملتا ہے، بچہ الطفل گلے ملتا ہے، یعانق بچہ، الطفل یعانق اپنی ماں سے امہ، الطفل یعانق امہ بچہ اپنی ماں سے، الطفل یعانق امہ۔ تو یہ ہمارا سبق جو ہے 16واں جو ہے مکمل ہو گیا، اور اس کے تحت ہم نے بہت سارے جملے پڑھے۔ آپ کو ہمارا یہ کیسا لگا؟ اگر کوئی اس کو آپ کو کمی لگی ہو تو ضرور اصلاح کی نیت سے ارسال کریں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو اچھا کرنے کی اور آپ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔